السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے، بیان ہے، موضوع ہے صدقے کی اہمیت۔ صدقہ کیا چیز ہے؟ صدقہ ایک نہایت ہی اہم اور بابرکت عمل ہے جس کی قرآن و حدیث میں نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آئیے تفصیل سے صدقے کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ صدقے کا مفہوم کیا ہے؟ صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ صاد دال کاف ہے، جس کے معنی ہے سچائی اور اخلاص کے۔ شرعی اصطلاح میں صدقہ ہر وہ مال یا چیز ہے اور خوشنودی کے لیے جو محتاجوں، غریبوں، مسکینوں یا نیک کاموں۔ صدقہ کی دو بڑی اقسام ہیں: فرض صدقہ زکوٰۃ، نمبر 2 نفلی صدقہ جو زکوٰۃ کے علاوہ دیا جائے۔ قرآن مجید میں صدقہ کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیں اگتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے۔ اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ گناہوں کی معافی، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو بھی اچھا ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ مٹا دے گا۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقہ کی فضیلت کیا ہے؟ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ ہر نیکی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ صحیح و بخاری کی حدیث ہے۔ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ صدقہ جہنم سے کیسے بچاتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ صدقہ چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، صدقہ کرو۔ صحیح بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے۔ صدقہ کن چیزوں سے کیا جاتا ہے؟ دیکھتے ہیں۔ مال و دولت سے، علم کی خیرات سے، وقت اور خدمت سے، نرمی، مسکراہٹ، مدد، مشورہ، کسی کو راستہ بتانا یا بھٹکے کو راہ دکھانا، پانی پلانا صدقہ ہے۔ اب صدقے کے فوائد کیا ہیں؟ گناہوں کی معافی کا ذریعہ، مال میں برکت، دل کا سکون، بیماریاں دور ہوتی ہیں صدقہ سے، آخرت کا ذخیرہ بھی ہے۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ کہ صدقہ ایک ایسا نیکی کا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اس کے مال کو پاک کرتا ہے، برکت دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ زندگی میں صدقے کو شامل کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ انہوں نے صدقہ کو محض ایک مالی فریضہ نہیں سمجھا بلکہ ایک روحانی عمل، اللہ کی رضا کا ذریعہ اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وسیلہ جان کر اپنایا۔ ذیل میں صحابہ کرام کی زندگی سے کچھ روشن مثالیں پیش کی جاتی ہیں جو ہمیں صدقہ کی حقیقت اور اہمیت سمجھاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جہاد کے لیے صدقے کی ترغیب دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تم اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی کہ سارے کا سارا مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک صدقہ اللہ پر مکمل توکل کی علامت ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کر کے سب کچھ دے دیا، اللہ کے بھروسے سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال صدقہ کر دیا اور سوچا کہ آج وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جائیں گے، مگر حضرت ابوبکر نے سارا مال دے کر پھر سبقت لے لی۔ یہ واقعہ دونوں صحابہ کی قربانی، اخلاص اور صدقہ میں سبقت کی جستجو کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سب سے زیادہ خرچ کرنے والے صحابہ میں ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ان کا کیا ہے کہ جب مدینہ میں قحط پڑا اور پانی کی شدید قلت تھی تو انہوں نے روما کا کنواں خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تاکہ لوگ بلا معاوضہ پانی حاصل کر سکیں، پانی پئیں سکون سے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے 300 اونٹ، 1000 دینار اور بہت سا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان جو بھی کرے آج کے بعد اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہایت ہی مالدار صحابی تھے، مگر دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا واقعہ۔ جب آپ نے اللہ کے راستے میں 700 اونٹ مال و سامان کے ساتھ صدقہ کیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عبد الرحمن جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ جب انہوں نے مال دیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ بغیر اس کے حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی رحمہ اللہ کی نے ایک بار افطار کے وقت اپنی روٹی یتیم، مسکین اور قیدی کو دے دی اور خود بھوکے رہے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورۃ دہر آیت نمبر 8۔ صحابہ کرام کی زندگی میں صدقہ۔ انصار صحابہ نے مہاجرین کے ساتھ اپنا مال، گھر، کھجور کے باغات تک بانٹ دیے۔ جب ہجرت کی تب انہوں نے یہ چیزیں بانٹ دی آپس میں۔ ہر غزوہ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑھ چڑھ کر صدقہ کرتے، چاہے ان کے پاس تھوڑا ہی مال ہوتا، جتنا بھی ہوتا اس میں وہ صدقہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں صدقہ کیا اخلاص، قربانی، ایثار اور اللہ پر توکل کا عملی مظہر تھا۔ ان کے لیے صدقہ صرف دولت دینا نہیں بلکہ اپنا وقت، طاقت، علم، جذبات اور زندگی دینا بھی تھا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دینے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے صدقہ و خیرات میں بے مثال کردار ادا کیا۔ ان کی سخاوت کی کئی روشن مثالیں تاریخ اسلام میں محفوظ ہیں، جن میں 2 واقعات سب سے زیادہ مشہور اور ایمان افروز ہیں۔ نمبر 1، کنواں جو بیئر کنواں کا واقعہ پس منظر ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کا نام بیئر روما تھا۔ وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا جو مسلمانوں کو اس سے پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی بہت بڑی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یہودی سے بات کی، اس نے پورا کنواں بیچنے سے انکار کر دیا تو حضرت عثمان نے آدھا کنواں خرید لیا اور شرط رکھی کہ ایک دن پانی یہودی کا ہوگا اور ایک دن مسلمانوں کا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پورا کنواں خرید کر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا تاکہ تمام مسلمان بغیر کسی قیمت کے پانی حاصل کر سکیں۔ یہ ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے اور آج بھی اس کنویں کی جگہ پر موجود وقف کی زمین عثمانی صدقے کی نشانی ہے۔ نمبر 2، غزوہ تبوک کے موقع پر صدقہ پس منظر۔ غزوہ تبوک ایک نہایت مشکل وقت میں پیش آیا۔ اس وقت بہت مشکل وقت تھا، گرمی شدید تھی، سفر طویل، وسائل کم اور مسلمانوں کو مالی امداد کی اشد ضرورت تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عظیم عطیہ کیا تھا؟ 300 اونٹ مکمل ساز و سامان کے ساتھ، یعنی سامان سے بھرا ہوا، اللہ کی راہ میں پیش کیے انہوں نے 300 اونٹ۔ 1000 دینار سونے کے سکے اپنی جھولی میں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دیے۔ جھولی بھری ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ارضی عن عثمان فإنی عنہ راض، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس سے راضی ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور فرمایا عثمان نے جو کیا آج کے بعد اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے دل کھول کر دینا ایمان کی نشانی ہے۔ صدقہ انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ صدقہ صرف مال دینا نہیں بلکہ اللہ کے دین کی مدد کرنا بھی ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا اور مقام بلند ہوگا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔